میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ حسد اور بدگمانی یہ دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی برائی نہ چاہو ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے اور میں نے اپنے بندوں کے درمیان جو تقسیم رکھی ہے وہ اس تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ ان میں مال زیادہ ہو جائے گا اور پھر وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کچھ دشمن ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ لوگوں کو ملنے والے عطیات الہی پر ان سے حسد کرتے ہیں۔ بندہ غور کرے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک شخص کو دولت ملی، کس نے دی؟ کہیں نا کس نے دی؟ ذرا اللہ کا نام لے رہے ہیں تو موج سے لیں۔ اس کو شہرت کس نے دی؟ عزت کس نے دی؟ دولت کس نے دی؟ منصب کس نے دیا؟ حسن کس نے دیا؟ صحت کس نے دی؟ اچھا مکان کس نے دیا؟ رزق میں برکت کس نے دی؟ اچھا روزگار کس نے دیا؟ اچھی بیوی کس نے دی؟ اس سے محبت کرنے والے کس نے پیدا کیے؟ اس سے چاہنے والے کس نے پیدا کیے؟ لوگوں کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ سب تو اللہ نے کیا۔ اور آپ کہتے ہیں اس کو دولت کیوں ملی؟ اس کو شہرت کیوں ملی؟ اس کو عزت کیوں ملی؟ گویا کیا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت کیوں دی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ نے اس کو صحت کیوں دی؟ اس کو کیوں دی؟ مجھے کیوں نہیں دی؟ اعتراض معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ بھائی جسے جو ملا ہے اللہ نے دیا ہے نا، اس رب کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا۔ وہ قادر مطلق ہے، اس وہ جو چاہے جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ تم ہوتے کون ہو اس رب کی عطا پر اعتراض کرنے والے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تمہاری اوقات کیا؟ ارے بندے ہو، بندے بن کر رہو۔ تمہیں اس رب نے پیدا کیا، اس رب کی بندگی کرو۔ اگر اس نے کسی کو غریب بنایا، غریب رکھا ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، وہ رب ہے، مالک ہے۔ اس نے اس کو غربت عطا کی، اس کو دولت عطا کی، اس کو شہرت عطا کی، اس کو گمنامی عطا کی، اس کو مقبولیت عطا کی۔ وہ رب ہے، اس کی مرضی ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ تم ہوتے کون ہو؟ بندے ہو، بندے بن کر رہو۔ اپنی اوقات میں رہنا چاہیے بندے کو، اپنی اوقات سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ بندہ غور تو کرے، کر کیا رہا ہے؟ اللہ کی عطا پر اعتراض کر رہا ہے؟ اس کو اچھا قد کیوں دیا، مجھے چھوٹا قد کیوں دیا؟ اس کو صحیح آنکھوں والا بنایا، مجھے بھینگا کیوں بنایا؟ اس کو کان سننے والے دیے، مجھے کان سننے والے کیوں نہیں دیا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اللہ نے دیا ہے۔ پیدا ہو کر منہ میں زبان آئی، شعور آیا تو رب پر اعتراض کرنے لگے ہو؟ ارے پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے تو کیا کر لیتے؟ دنیا میں تمہارا وجود ہی نہ ہوتا تو کیا کر لیتے؟ رب پر اعتراض کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ حاسد ہے، یہ رب پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم جس حال میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں
ایک کو دوسرے پر برائی دی. کتنا واضح بیان ہے. اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر برائی دی. اس آیت کی تفسیر میں مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حسد حرام ہے بلکہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. شیطان اسی سے مارا گیا. حسد کے معنی ہے جلنا، یعنی دوسرے سے نعمت کا زوال چاہنا اور اپنے لیے اس کا حصول، کہ اس سے زوال آ جائے اور مجھے یہ نعمت مل جائے. تو یہ دینی امور ہو یا دنیاوی امور ہو، کسی بھی جہت میں اللہ تعالیٰ کی عطا پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو گھر کے اندر مضبوط کریں اور جو اسلام نے شوہر کو گھر میں مقام عطا کیا ہے اس مقام پر رہیں. اور رجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ مرد یہ عورت پر افسر ہے. تو جب قرآن کہتا ہے افسر ہے تو بھائی کیوں پھر چھوٹے آدمی بن کر رہتے ہو یار؟ بڑے آدمی بنے. باہر تو افسر بننے کی بڑی تمنا ہے. گھر میں جس نے گھر میں افسر بنایا گیا اور افسر نہیں بنتے، وہ باہر چلے افسر ہی لینے کے لیے. جہاں افسر ہی آلریڈی ہے آپ کے پاس وہاں افسر رہے نا. اور وہاں مطلب رہے پھر گھر کا افسر. یہ ایسا نہیں کہ افسر ہوں نہیں چھوڑوں گا، یہ افسر نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے. عورت کی چٹیاں پکڑ کر آپ بولو بیوی کی کہ میں افسر ہوں، تھپڑ مار کے بولو میں افسر ہوں، یہ افسر نہیں ہے، یہ تو بزدل آدمی ہے، بیکار آدمی ہے، چھی ہے، گندا آدمی ہے جو اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہو، بالوں سے کھینچتا ہو، ظلم کرتا ہو. یہ تو بزدل آدمی ہے. اس کو دوسرا باہر کا کوئی آدمی ہاں کرے گا تو ڈر جائے گا. وہ مرد کیسا جو بیوی پر ہاتھ اٹھائے؟ اپنی تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو افسری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مطلب بیوی کو ماریں پیٹیں، اس پر ظلم کریں. نہیں، اس کے جو حقوق دیں، شریعت نے جو اس کے احکامات بیان کے اس پر عمل کریں. لیکن گھر کا نظام، گھر کی باغ دوڑ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں. اپنے بچوں کی اصلاح، اپنی بیوی کی اصلاح، اپنے گھر کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھیں. جو بھی لین دین، خاندانی معاشرتی معاملات اپنے ہاتھ میں رکھیں. اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں بلا وجہ. جب تک ضرورت نہ ہو عورت گھر میں اچھی ہے. چادر اور چار دیواری اس کے لیے بہتر ہے. یہ باہر نکلتی آپ کے سامنے جو کچھ ماحول ہے آپ خریداری کر کے دیں. آپ کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. جتنا وقت آپ فلموں ڈراموں کو دیکھتے ہیں، جتنا وقت آپ دوستوں کو دیتے ہیں، فضول گفتگو میں دیتے ہیں، اتنا وقت آپ چاہیں تو گھر کے کام کاج میں دے تو گھر عورت کا نکلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے گھر سے. اگر آپ دیں تو آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا، اس سے کام کرائیں. بیٹی کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی میں آپ کو اس بات کے ذریعے یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنی گھر کی عورتوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں جب تک کہ انتہائی ضرورت نہ ہو. نیت تو کر لیں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. اب وہ افسر نہیں ہے، میں نے سمجھا دیا، ٹھیک ہے نا. حسن اخلاق والا، پیار و محبت والا، اچھے انداز والا. ہاں ایسا افسر بنے تو مدینہ کے خود پہلے تہجد کے لیے اٹھے پھر بیوی کو بھی اٹھائے، فجر کے لیے اٹھے پھر بیوی کو بھی اٹھائے، قرآن پڑھے بیوی کو بھی پڑھائے، خود ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرے اور اسلامی بہنوں کو بھی اجتماع میں شرکت کے لیے بھیجے، خود بھی درس دے اور اپنی بیوی کو بھی گھر درس پر آمادہ کرے، اپنے بچوں کی امی کو گھر درس پر آمادہ کرے. مدینہ اس طرح نیکی کی دعوت دے، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کا سبب بنے، اپنے بچوں کی اصلاح کا سبب بنے. یہ کہنے کا میرا مقصد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو رش کرنے والا بنائے. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن رش کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے. حسد کرنا یہ منافقی کی قسم ہے. رش جیسے حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص ہے جسے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا قرآن پڑھنے کی نعمت عطا کی کہ وہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، تو کوئی شخص اس کا قرآن سنے اور یہ تمنا کرے کہ کاش کہ مجھے بھی ایسا قرآن نصیب ہوتا، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ قرآن پڑھتا، یہ رشک ہے۔ یہ حدیث پاک کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اللہ کی راہ میں دن رات مال خرچ کرتا ہے، کوئی شخص اس کو دیکھ کر یہ رشک کرے، تمنا کرے کہ کاش ایسا مال مجھے بھی عطا ہوتا کہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ رشک ہے اور یہ رشک اچھا، یہ رشک ثواب ہے۔ ایک رشک وہ بھی ہے جو باہر ہم رشک کرتے ہیں، کس کے پاس کار ہے تو چلو میرے پاس بھی ہوتی، اس کے زوال کی تمنا نہیں ہے، اس کے پاس کار ہے میرے پاس بھی ہوتی، اس کے پاس صحت ہے میرے پاس بھی ہوتی، اس کے پاس حسن ہے میرے پاس بھی ہوتا، اعتراض نہیں ہے کہ کیوں ہے، یہ کیوں کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ رشک ہے۔ یہ رشک اگر دنیاوی امور پہ ہو تو مباح ہے، مباح ہے، یعنی اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اور اگر برے معاملات میں ہو تو گناہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہی رشک اگر جیسے میں نے بھی بیان کیا کہ اگر کسی کی تلاوت کا سن کر رشک کرے اور یہ تمنا کرے کاش مجھے بھی ایسا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوتا، ایسا مجھے مال ملتا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، تو ایسا رشک کرنے والے کو رشک کرنے پر ثواب ملے گا، اس کو غبطہ کہتے ہیں، اور واقعی یہ رشک ہونا چاہیے۔ دوسری صف والے کو پہلی صف والے سے رشک ہونا چاہیے، کاش میں بھی پہلی صف کا نمازی ہوتا۔ جماعت ترک کر دینے والے کو جماعت پانے والے پر رشک ہونا چاہیے، کاش مجھے بھی جماعت ملتی۔ بغیر داڑھی والے کو داڑھی والے پر رشک ہونا چاہیے، کاش میرے چہرے پر بھی سنت کے مطابق داڑھی ہوتی۔ بغیر امام والے کو امام والے کو دیکھ کر رشک آنا چاہیے، کاش میرے سر پر بھی امامے کا تاج ہوتا۔ جیسے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، تو جو درس نظامی نہیں کرتے، جو دینی علوم نہیں سیکھتے، وہ ان کو دیکھ کر رشک کرتے، کاش ہمیں بھی ان کی طرح دین کا علم سیکھنا نصیب ہوتا۔ یہاں تک کہ جو جامعہ میں رہتے ہیں اور جو جامعہ میں نہیں رہتے، ان کو جامعہ میں رہنے والوں کو رشک ہونا چاہیے۔ جی ہاں، کہ یہ جو جامعہ میں رہتے ہیں یہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جامعہ میں رہتے ہیں، وہ آسانیاں، وہ آسائش جو آپ اور میں اپنے گھر میں پا رہے ہیں، وہی آسانیاں، وہی آسائش ان کے گھر میں موجود ہیں، لیکن یہ اپنے گھر بار کو، اپنی آرام و سکون کو، اپنی آسائشوں کو بالائے طاق ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر دین کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے، قال اللہ تعالی و قال رسول کی صدائیں بلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو، اپنے محلوں کو، اپنے شہروں کو، اپنی آسائش کو، اپنے نرم نرم بستروں کو اور اپنی ماؤں کی شفقتوں کو، اپنے باپ کی کرم نوازیوں کو چھوڑا اور جامعہ کی مشقتوں میں آ کر رہنے اور پلنے لگے۔ یہ قابل رشک ہے، واقعیتاً قابل رشک ہے۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر دعائیں کرو، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ کھانوں پہ مشقت اٹھاتے ہیں، یہ سونے مشقت اٹھاتے ہیں۔ ہمارا بچہ گھر میں بیمار ہو، ماں اور باپ اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ بیمار ہو تو ان کے دو تین نکل جاتے ہیں۔ ان کے پاس اس وقت کوئی ان کی ماں نہیں جو ان پر شفقت کرے، کوئی ان کے پاس ان کا وہ باپ نہیں جو ان کے اوپر رحم کرتا، اس طرح جیسے ماں اور باپ کرتے ہیں۔ مگر یہ جامعہ میں ہے، کس کے لیے؟ کوئی جامعہ میں رہنے والوں کو پیسے نہیں ملتے، جامعہ میں رہنے والوں کو تنخواہیں نہیں ملتی، پھر بھی اگر یہ محلے والا جس کے اندر جامعہ ہے، میں اس محلے والوں سے بات کر رہا، اگر یہ محلے والے یہاں موجود ہیں، میں محلے والوں سے کہتا ہوں نصیب والے آپ لوگ کہ آپ کے محلے میں جامعۃ المدینہ ہے، یا ہر وہ محلہ جس کے اندر عاشقان رسول علم دین سیکھتے ہیں، وہ محلہ خوش نصیب ہے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ بچے ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ نہ جانے ان کے صدقے میں ہمارے محلے سے کتنی بلائیں ٹلتی ہوں گی، کتنی پریشانیاں ٹلتی ہوں گی، ان کے صدقے میں ہمارے گھروں پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ مبارکباد ہے ان لوگوں پر جو اپنے محلے میں ہونے والے جامعۃ المدینہ کے اندر آتے ہیں اور خود اس کی خدمت کرتے ہیں اور ان طلباء کی خدمت کر کے اپنے لیے سعادت دارین کے ذخیرے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ
کوئی ان کو آ کر نہیں دیتا، یہ کسی سے مانگنے نہیں جاتے، یہ پڑے ہوئے اپنے جامعہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا اور ہم سب کا کفیل ہے، لیکن نصیب والا ہے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نصیب والا ہے وہ شخص جو ان طلباء کی خدمت کرتا ہے، نصیب والا ہے وہ شخص جو ان طلباء کی دعائیں لیتا ہے۔ یہاں موجود طلباء کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم جتنے یہاں حاضر ہیں ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ بہت نیک ہوتے ہیں طلباء، بہت نیک ہوتے ہیں۔ الغرض میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں جن سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، یعنی بہت کم لوگ ہیں جن سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1 بدگمانی، نمبر 2 بدفعلی، اور نمبر 3 حسد۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے بچنے کا راستہ بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں تم کسی بات کا گمان کرو تو اسے حقیقت نہ سمجھو۔ حسد کی آگ میں جلنے سے اچھا ہے، بدگمانی کی آگ میں جلنے سے اچھا ہے، غیبت اور چگلی اور طرح طرح کی آفتوں کی آگ میں جلنے سے اچھا ہے بندہ پوچھ لے اگلے سے کہ بتاؤ آپ نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے وہ کہہ دے میں نے نہیں کہا، بات ہی خود ختم ہو جائے گی نا، میں نے نہیں کہا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس نے جو بات کی ہو وہ مانے گا میں نے یہ بات کہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی بات جب آپ سنیں تو آپ اس کی صفائی پیش کریں کہ آپ نے جو میرے بارے میں بات سنی، جیسے کہ اس نے صفائی پیش کی نا، جس کے بارے میں حسد وہ سے صفائی پیش کی نا کہ میں نے ہاتھ اس لیے رکھا تھا کہ میرے منہ میں بدبو دی، اور آپ سمجھے کہ آپ کے منہ میں بدبو کا میں سوچ رہا ہوں، بدبو تو تھی، کس کے منہ میں تھی اس میں اختلاف ہو گیا، بدبو تو بیچ میں تھی، اب اسی کی وضاحت کرنی ہے کہ بدبو تھی کس کے منہ میں، یہ وضاحت کرنی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ساس بہو سے پوچھ لے خالی تھوڑا سا کہ بیٹی کے پوچھے اوے بہو، تو یہ تو پھر بہو بہو بنے گی، پھر وہ کاٹے گی، تو بیٹی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، اگر کہی ہوگی تو شرمندہ ہوگی، یاد رکھیے گا، کہی ہوگی تو شرمندہ ہوگی اور وضاحت کر دے گی یا آئندہ احتیاط کرے گی، نہیں کہی ہوگی تو کہہ دے گی کہ میں نے نہیں کی، تو جس نے آپ کو شکایت کی تھی کم از کم وہ تو سامنے آ گیا۔ اور یاد رکھیے گا اگر 2 شخص کہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے اور وہ بھی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ بات کہی ہے، اب دوسرے کی باری آئی بھائی آپ نے یہ بات کہی ہے، تو وہ کہے گا میں نے نہیں کہی، اب فیصلہ کہ وہ بھی قسم کھا رہا ہے یہ بھی قسم کھا رہا ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی کہہ رہا قسم سے آپ نے یہ بات کہی ہے، وہ بھی کہہ رہا قسم سے میں نے بات کی، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ دونوں قسم کھا رہے ہیں، تو فیصلہ ایسے ہوگا کہ جس نے دعویٰ کیا ہے نا اس نے بات کہی ہے، اس کا ذمہ ہے کہ 2 شرعی گواہ پیش کرے، 1 مرد و 2 عورتیں شرعی گواہ پیش کرے۔ اگر وہ شرعی گواہ پیش نہیں کر سکا اور اس سے قسم لے لی تو وہ آزاد ہو گیا عند الشرع، ٹھیک ہے نا، عند الشرع وہ آزاد ہو گیا، عند الشرع اس کی جان چھوٹ گئی۔ اگر وہ جھوٹی قسم بھی لے رہا ہے تو بھی عند الشرع، اب عند اللہ جو بھی معاملہ ہے، صرف خامہ خواہ فٹ پاتھ، یہ سیاسی گفتگو بھی اسی طرح ہوتا ہے، اخبار میں پڑھ کر کلام ہوتا ہے، ارے فلاں تو ایسا ہے، اخبار پر یقین کر رہے ہو یار، اخبار پر آپ کو پتہ نہیں اخبار کیا کرتا ہے، تو کل آپ کے بارے میں بھی دے گا، اخبار ہے، اس کا کام ہی خبریں دینا ہے، اسے خالی چھپنا ہی نہیں ہے، اس کو تو چاہیے کچھ نہ کچھ۔ تو اخبار کی خبر پڑھ کر یا اخبار کی خبر سن کر کسی کے بارے میں یقین کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے دعوت اسلامی کے حوالے سے اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں، بعض خبریں پڑھ کر ہم سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے کہ خبر ٹھیک ہے اور اخبار نے چھاپی کیا ہے۔ میں آپ کو دعوت اسلامی کے حوالے پر کر رہا ہوں، تو جب مجھے پتا ہے کہ دعوت اسلامی والے کی اخبار میں جب خبر آئی ہے تو یہ خبر جو آئی ہے یہ خبر ہے ہی نہیں، یعنی ہے تو یوں ہے کہ جو واقعہ جس طرح بیان ہوا یہ ایسا ہوا ہی نہیں تھا، کسی اور طریقے سے بیان ہوا، اخبار کی مرضی، اخبار نے اپنے طرف چھاپ دیا۔ تو جب مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جب ہماری خبریں یوں آ سکتی ہیں تو کسی کی بھی خبر کسی طرح بھی آ سکتی ہے بھائی، تو ہم تو اخبار پڑھ کر ہی تو تبصرے کرتے ہیں،
ہماری انفارمیشن کی جو میکسیمم اپروچ ہے وہ پیپر میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا. اور کیا ہے؟ بڑی بڑی گدیوں اور بڑے بڑی سیٹوں کے بارے میں تبصرے آپ اور میں کرتے ہیں. کرتے ہی نہیں کرتے یہ بتائیے؟ کرتے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، چوکوں پہ بیٹھ کر، ادھر بیٹھ کر، چار دوست بیٹھتے، بس کوئی نہ کوئی تبصرہ چاہیے، فلاں یوں فلاں یوں فلاں یوں. کیوں باتیں کرتے ہم کسی کے بارے میں؟ اچھا ہوتا کہ جتنی دیر آپ نے کسی کی برائی بیان کی اتنی دیر درود شریف پڑھ لیتے. اتنی دیر اگر درود شریف پڑھ لیتے تو ایک درود شریف جو پڑھتا ہے اس کو ایک درود شریف پڑھنے والے پر اللہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ کی تسبیح کر لیتے. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے. دین کے بارے میں غور و تفکر کرتے کہ دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، آخرت کے بارے میں لمحے بھر کا غور و تفکر 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. کیا ضرورت تھی تبصرے کرنے کی؟ تو پتہ چلا کہ یہ بدگمانیاں، یہ سب مس کمیونیکیشن ہے. کہا کیا، سنا کیا، سمجھا کیا، اس سے بولا کیا ہوتا ہے، ہم نے سنا کیا ہوتا ہے، سمجھا کیا ہوتا ہے. لہذا اب یہ ذہن بنا لیں کہ ہمارے بارے میں اگر کوئی برائی بیان کرتا اول تو اس کی سننی نہیں ہے. پہلے اس پر نیت کرے. کون کو نیت کرتا؟ انشاءاللہ بل پر سن لی کہ اس کے بغیر عموماً رہا نہیں جاتا. کہ جس طرح اس کو برائی کیے بغیر اس کو نیند نہیں آئے گی، تو ہمیں بھی جب تک کسی کی برائی سن نہ لے نیند نہیں آتی. عادت ہماری بھی کوئی اچھی نہیں ہے. ہم بھی کوئی ستھرے اور پاکیزہ لوگ نہیں ثابت ہوئے. ہم بھی جب برائی سنیں نا کسی کی، رات نیند نہیں آتی کہ کوئی کام رہ گیا، آج کوئی بہترین کام ہم کرتے تھے جو رہ گیا، اور وہ تھا کسی کی برائی سننا، معاذ اللہ. تو اب سن لی تو جب تک جس کے بارے میں سنی اس سے کنفرم نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے. اس کی کون کون نیت کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں بدگمانی کیسے آتی ہے. میں چند ایک مثال ہے وہ بدگمانی. آپ کو کسی نے ٹائم دیا کہ میں 10 بجے آؤں گا اور آپ کو پیمنٹ کر دوں گا. اب جناب آپ گھر پہ انتظار کریں 10 بجے، 10:15 ہو گئے، نہیں آیا. آپ نے فون کی گھنٹی ماری، موبائل گھنٹی بجی، اس نے اٹھائی نہیں. گولی دے گیا، گولی دے گیا بھائی، چکما لگا گیا اور چونا لگا گیا میرے کو. اس میں دوبارہ گھنٹی مار، دیکھ اٹھا نہیں رہا ہے. دوسرے کو فون کیا، دیکھ میں کہتا تھا نا یہ دھوکے باز آدمی ہے، 10 بجے کا ٹائم دیا، 10:30 بج گئے، آیا نہیں پیمنٹ دینے کے لیے. اب کتنے خیالات آئیں گے آپ کو. ارے بھائی سوچو، ہو سکتا ہے کہ آ رہا ہو موٹر سائیکل پر بیٹھا ہے، موبائل اس کی جیب میں، اس کو آپ کی گھنٹی کی آواز ہی نہیں آئی. ہو سکتا ہے کہ اس کا موبائل ہی سائلنٹ پر رکھا ہو، گھر پر بھول گیا ہو سکتا ہے آتے آتے بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو سکتا ہے گھر سے نکلتا ہو ماں بیمار ہو، ماں کو لے کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہو. 10 باتیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. تو آپ بولو کہ مس کال دیکھی تھی تو اس نے ریپلائی کیوں نہیں دیا؟ مس کال تو تھی نا میری، ریپلائی ہو سکتا تھا بھائی کہ موبائل گھر پر رکھا ہوا تھا، اس کے اٹھنے سے پہلے ہی بچے نے موبائل چھیڑ دیا اور ساری مس کالیں بھی آگے پیچھے ہو گئی ہوں. کچھ ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے موبائل ہی چوری ہو گیا ہو. یہ تو بہت عام ہے کہ آپ کا ہو تو پتا چلے. پھر اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. ہو سکتا ہے بیچارے کا موبائل ہی چوری ہو گیا ہو اور وہ اسی میں پریشان ہو، اور وہ چور آپ کی گھنٹی دیکھ دے کر ہنس رہا ہو کہ وہ خوب گالیاں دے رہا ہوگا، خوب برا بول رہا ہوگا جس کا موبائل ہے. سوچے. اب سوچے، میں نے آپ کو ایک ایسی جرنلی جو ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہے میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ کیوں بدگمانی. مطلب پہلی سوچ ہی آئے گی. کوئی نہیں آیا، چھٹی کر گیا، یا اجازت مانگ رہا ہے ہم سے کسی چیز کی، سیٹ سے نوکر اجازت مانگ، تو کوئی بھی ایسی چیز ہے، سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے بدگمانی آتی ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے. پہلی بات جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے. پہلی بات جو آتی ہے بدگمانی سب سے پہلے ہمارے دل میں آ جاتی ہے. اب سنو، جس کے دل میں بدگمانی آئی وہ سنے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ بدگمانی یہ خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے.
جس کے دل میں خباثت ہو نا، اسی کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ حسن ظن کہاں ہے؟ ہم حسن ظن تو رکھیں، اچھا گمان تو کریں، یہ آتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑ رحمت عطا فرمائے ہمارا امیر سنت پر۔ ان کے ساتھ رہنے کا جتنا بھی اتفاق ہوتا ہے، سر تپا ان کو سراپا حسن ظن کا پیکر پایا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بدگمانی ان کے قریب سے نہیں گزرتی، اور یہ نیک لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں۔ جیسے وہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو آ کر کسی نے کہا کہ علی جا وہ آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ اب ان کو جھٹکا لگا، افسردہ ہو گئے، ہیں میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ اب جو متقین ساتھ بیٹھے تھے، محبین بیٹھے تھے، کہا علی جا بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بیوی بیوہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیوی بیوہ نہیں ہو سکتی، لیکن میں اس پر غور کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ دیکھیے اچھے لوگوں کی اچھی سوچ، آئیے اچھی بات آئی، اچھے لوگوں کی بولے نا، اچھے لوگوں کی، برے لوگوں کی، اب سوچ لیجیے ہمیں سوچ کیا آتی ہے۔ جیسا میں ویسے میری سوچ، جو اندر بیج ہوگا وہی اس کی فصل نکلے گی۔ اندر آگ لگی ہوگی تو دھواں نکلے گا، اندر پھول ہوگا تو انشاءاللہ خوشبو نکلے گی۔ تو اب اس کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ تعالی یہ باتیں سنتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اور یہ رسالہ یہ بدگمانی رسالہ صرف 5 روپے ہدیہ ہے اس کا، اس میں کئی فرض علوم شامل ہے۔ یہ ایک تو ویسے ہی اس کا سیکھنا فرض ہے کہ بدگمانی کیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ، بہت قیمتی بہت عمدہ رسالہ یہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارا اسلام یہ رسالہ لیں گے۔ اس طرح امیر سنت کا VCD بیان ہے، نا چاکیوں کا علاج، اور ایک VCD امیر سنت کے لئے آپ گھر امن کا گھیوارہ کیسے بنے۔ یہ گھر امن کا گھیوارہ کیسے بنے نا، یہ VCD ہے۔ جن کے گھر امن کے گھیوارے نہیں تھے، جب یہ VCD وہاں چلی ہے تو وہ گھر امن کا گھیوارہ بن گیا۔ یہ بہاریں موجود ہیں۔ قطر کے ذمہ دار نے فون کر کے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے یا کوئی انجینئر صاحب تھے، کوئی تھے، صاحب ہی تھے، تو ان کے گھر میں کافی عرصے سے ناچاکی تھی، میاں بیوی میں سلو نہیں ہوتی تھی، اور پردیس صاحب بیچارے ویسے ہی پریشان تھے۔ خوش قسمتی سے یہ VCD ان کے ہاتھ میں آ گئی، دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کر یہ VCD دیکھی۔ VCD کیا ختم ہوئی، دونوں کی نفرت محبت میں بدل گئی۔ تو یہ VCD تو میں تو یہ کہوں گا کہ اسے جس نے نہیں دیکھا نا وہ دیکھے، جس نے دیکھا دوبارہ دیکھے۔ اور یہ ناچاکیوں کا علاج، یہ کچھ اسلامی بھائیوں کے آپس میں نا اتفاقی تھی بریڈ فورڈ UK یورپ میں، تو یہ وہاں کے اسلامی بھائیوں کا امیر سنت نے مکتوب لکھا تھا، اور وہ مکتوب جب سنایا گیا تو سارے رونے لگے اور سارے گلے مل کر دوسرے سے معافیا مانگنے لگے۔ ناچاکیوں کا علاج یہ تحریری رسالہ بھی موجود ہے۔ یہ 2 VCDیاں لینے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ اب اس میں تو سب نے ہاتھ اٹھایا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ اب ایک VCD میں اب ایسی لا رہا ہوں جس میں سب کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ میرے امیر سنت کے شہزادہ امیر سنت کی VCD، یہ ایک باپ کی تربیت کا شاہکار ہے۔ امیر سنت کے شہزادے کا اس میں بیان اور تعارف بھی ہے۔
اور اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ امیر اہل سنت نے کس طرح اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی. اور اس میں ایک وقت ایسا بھی ہے کہ جس میں امیر اہل سنت اپنے شہزادے اور آپ کی پوتی دونوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وصیت فرما رہے ہیں. وہ وصیت بھی ہم نے ریکارڈ کر لی ہے اور یہ VCD کے اندر بند کر دی ہے. تربیت اولاد کا شاہکار. تو اس طرح آپ یہ VCDیاں لیں، رسالے لیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، انشاءاللہ عز و جل خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.